صدیق الفاروق صاحب، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں حکومت کے اس بیان کو یا اس حکمت عملی کو کہ ان کا یہ اب ماننا ہے کہ صدر زرداری کے خلاف 100 مقدمات دوبارہ نہیں کھولے جا سکتے، یہ ایک کلوز چیپٹر ہے؟ آپ کی جماعت کی اس پر کیا پوزیشن ہے؟ جی کامران یوسف صاحب، میں نے ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ کی بات بھی سنی، یہ اپنی بہن بھی ہیں اور بڑی اچھی باتیں بھی کرتی ہیں، لیکن ان کا یہ فرمانا کہ پہلی بات کہ جی حکومت احترام کرتی ہے، وزیر اعظم احترام کرتے ہیں، یہ احترام میں اور تسلیم کرنے میں بڑا فرق ہے۔ احترام کرتے ہیں یہ لیکن عمل نہیں کریں گے۔ اصل مسئلہ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر آئین کا یعنی عمل درآمد کرنے کی پابندی عائد کرتا ہے۔ دوسری انہوں نے یہ ارشاد فرمائی ہے اسکول آف تھاٹ، 1000 اسکول آف تھاٹ ہوں۔ جب ایک معاملہ سپریم کورٹ میں پیش ہو جائے، وہ سارے اسکول آف تھاٹ جا کر اپنا نقطہ نظر پیش کر دیں، فائنل فیصلہ جو ہے اتھارٹی وہ سپریم کورٹ کی ہے۔ جب ان کا فیصلہ آ جائے، ان کی ڈائریکشن آ جائے، اس کے بعد اسکول آف تھاٹ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ یہ بالکل بے بنیاد بات ہے۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں جمہوریت کے نام پر بھی جو حکومتیں رہیں اور مارشل لاء والے تو بہرحال وہ یہ سمجھتے رہے اور کرتے رہے کہ اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے رہے، اور اگر کوئی فیصلہ آ بھی گیا تو اسے انہوں نے نہیں مانا۔ اب معاملات ہو گئے ہیں تبدیل، لیکن پیپلز پارٹی کی جو اعلیٰ ترین قیادت ہے وہ ابھی اسی پرانی مینٹیلٹی کے ساتھ موجود ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم آل ان آل ہیں، اور بدقسمتی سے اگر انہوں نے اپنا رویہ نہ بدلا تو ان پر یہ الزام لگ جائے گا کہ جی یہ جمہوریت کے کپڑوں میں بالکل آمر چھپے ہوئے ہیں، یا وہ ایک میں وہ نہیں کہنا چاہتا کہ بھیڑ کی کھال میں وہ نہیں کہوں گا۔ اس لیے انہیں اب آئین کے مطابق چلنا ہوگا، اپنی باتیں اور اپنے آئینی ماہرین ہی تو تھے۔ ایک وکیل بھی بہت بڑا آئینی ماہرین تھا، اعتزاز احسن، ان کے مقابلے میں دوسرے بھی آئینی ماہرین تھے۔ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا اور 17 ججوں کا متفقہ فیصلہ آ گیا۔ اب آئیں بائیں شائیں اور کیل و کال کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ جتنی تاخیر کریں گے تصادم تو ہم انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر یہ معاملہ نہیں ہوا تو کھڑے ہو جائیں گے پورے ملک کے عوام۔ صدیق الفاروق صاحب، آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ آپ تصادم نہیں ہونے دیں گے؟ کیونکہ آپ تو جوڈیشری نہیں ہیں کہ اگر اس طرح کے معاملات اگر خراب ہوتے ہیں آپ اس چیز کی کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ تصادم نہیں ہوگا؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو قوم عدلیہ کے ساتھ اس وجہ سے ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے دے رہی ہے، تو پھر قوم آ جائے گی سڑکوں پر۔ صدیق الفاروق صاحب ہمارے ساتھ رہیے آپ۔ بابر ستار صاحب، کیا لگتا ہے کہ کیونکہ تاثر یہ ہے کہ یہ ایک پہلا فیصلہ نہیں ہے، اس کے بعد بھی حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ جو وزیر اعظم کا فیصلہ تھا تقرریاں کی، گریڈ 22 کے لوگوں کو ترقی دی، اس کو بھی سپریم کورٹ نے انڈو کیا۔ پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے فیصلے ہیں، اور ابھی جو 18th امینڈمنٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل ہے وہ بھی چیلنج ہو چکی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہ این آر او والا معاملہ بھی اسی طرح لٹکا رہا تو خدشہ ہے اس چیز کا کہ ٹکراؤ ہو جائے دو اداروں کے درمیان؟ دیکھیے، جب لاء سیکٹری ایک ریٹن سٹیٹمنٹ سپریم کورٹ میں سبمٹ کریں، لاء سیکٹری کیونکہ وہ پرائم لاء آفیسر ہیں ایک لحاظ سے، لاء منسٹر اور لاء سیکٹری لاء منسٹری کو رن کر رہے ہیں، وہ انہوں نے جب یہ اپنی سٹیٹمنٹ سبمٹ کی کہ ہمارے خیال سے یہ چیز ختم ہو گئی، وہ بھی جج رہ چکے ہیں، لاء منسٹر صاحب بھی وکیل ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ پڑھا ہوگا جس میں بڑی کلیئر انسٹرکشن ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ سو آپ فیصلے کے ساتھ عدالت کے ڈس ایگری تو کر سکتے ہیں اور وکیل روز کرتے ہیں، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کے رستے میں آپ کوئی دراڑ نہیں کھڑی کر سکتے۔ ابھی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ رستے میں دراڑ کھڑی کر رہے ہیں۔ سو 13 تاریخ کو پھر سنوائی ہوگی، اس کے بعد وہ ہو سکتا ہے کلیئر انسٹرکشنز پاس کر دیں، لیکن ایشو یہ ہے، انڈر لائن ایشو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ کے خلاف آج تو شاید امیونٹی کی وجہ سے کوئی چیزیں نہ چل سکیں، لیکن وہ ساری زندگی تو پریزیڈنٹ نہیں رہیں گے، تو جب یہ چیز ختم ہوگی تو یہ مقدمے دوبارہ سے سنے جائیں گے۔ اسی طرح جو ایس جی ایس کوٹیکنا کیس ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں چل رہا ہے، وہ ابھی صدر زرداری کے خلاف خالی اس کے اندر نوٹسز نہیں ہوئے، باقی لوگوں کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں۔ سو یہ جو ایک لیگل بیٹلز تھیں جو ٹیمپریریلی سسپینڈ ہوئی ہیں کیونکہ انہیں امیونٹی حاصل ہے، یہ دوبارہ سے کھلیں گی، اور اس وقت گورنمنٹ کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح
اس مقام پہ لے آئیں کہ یہ مقدمے دوبارہ سوئٹزرلینڈ میں نہ کھل سکیں، کیونکہ لوکل عدالتوں کے اوپر تو آپ یہ پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ اس پارٹی کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یا ان کا بائس تھا، ہم سندھی پارٹی ہیں. آپ سوئس عدالتوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کا تو کوئی بائس نہیں ہے. لیکن سوئس عدالتوں میں بھی اٹارنی جنرل کے وہاں کے بھی بیان سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ بات کرتے ہیں صدر زرداری کے خلاف مقدمات دوبارہ کھولنے کی، وہ نہیں کھل سکتے کیونکہ ان کو امیونٹی حاصل ہے انٹرنیشنل جو کنونشنز ہیں ان کے تحت بھی، اور اگر سپریم کورٹ یا پاکستان کی عدالتیں سمجھتی ہیں ان کو امیونٹی نہیں ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے ملک میں امیونٹی ختم کریں، پھر ہم ان کے خلاف مقدمات کھولیں. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ اخباری بیان ہے، ابھی تک کوئی ریٹن کورسپونڈنس پاکستان گورنمنٹ اور سوئس گورنمنٹ کے درمیان نہیں ہوئی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ امیونٹی حاصل ہے ڈیورنگ ہز ٹینیور ان آفس. 5 سال کا پریزیڈنٹ کا ٹینیور ہے، اس درمیان میں آپ مقدمے نہیں چلا سکتے، تو مقدمہ سسپینڈ ہو جاتا ہے ایک ٹائم پیریڈ کے لیے. لیکن اگر آپ انہیں یہ خط نہیں لکھیں گے تو ممکن ہے کہ 5 سال بعد یا 4 سال بعد یا 3 سال بعد جب زرداری صاحب کا ٹرم ختم ہو تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے خط لکھنے سے امیونٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی. اس پر مزید بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا.